بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان آنے والا ہے۔ ہمارے دل میں اس مہینے کی بہت قدر ہے کیونکہ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن کیا ہم اس مہینے کے لیے صحیح طریقے سے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس مہینے کی تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری کس طرح کرتے تھے اور رمضان میں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، ساتھ ہی اس مہینے میں کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی رمضان کی تیاری صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کے معنی سخت گرمی اور تپش کے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی خاطر سال کی شروعات سے لے کر آخر تک جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر حوروں پر سے گزرتی ہے اور فرماتی ہیں، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر کر جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ تم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بڑا ببرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام تہجد کو نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک عمل کے ذریعے اللہ کی قربت چاہتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مومن کا مہینہ ہے، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو یہ اس کے لیے مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، اور جو اس مہینے میں اللہ سے کچھ مانگتا ہے وہ ناراض نہیں لوٹتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور ہر مومن کی ایک دعا دن رات میں قبول ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرما لے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو پورے مہینے سے جتنے آزاد کیے ان کے برابر وہ صرف ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، اسے پورا اجر انعام عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت عطا فرما دی۔ پیارے دوستو، کیا آپ روزے کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں؟ روزہ کیا ہے اور روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جس میں مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مخصوص شرائط کے تحت کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ و تندرست مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ جو شخص اس رکن کی فرضیت سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو مسلمان اس کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا لیکن روزہ نہیں رکھتا وہ فاسق ہے۔ قرآن مجید میں روزے کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ فرمان الہی کے مطابق روزہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی امت بھی روزے دار تھی۔ عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے 10 احکام عطا کیے گئے تھے، اس لیے توریت میں اس دن کے روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن تک جنگل میں روزہ رکھا اور ان کی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا اور اس کا بڑا درجہ اور فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے سے برکت ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ سحری کا کھانا سنت ہے اور بعض علماء کے قریب مستحب ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بغیر سحری کے بھی روزہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کھائے یا سوتے رہنے کی وجہ سے سحری چھوٹ جائے تو بھی روزہ درست ہے، مگر افضل یہ ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھایا جائے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ برکت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو اسے مت چھوڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور 2 افطار کے بعد، اور 2 اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین جتنا سونا اسے دے دیا جائے پھر بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی شعبان کے آخر میں عبادت بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ روزوں اور صدقہ خیرات کی صورت میں ہی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے جس میں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے اور اس کی تیاری کی طرف توجہ دلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دوستو، عظیم ہے کہ تم پر بہت جلد ایک عظیم الشان مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کے قیام تراویح کو اس کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک چھوٹا سا نیک عمل کرے گا اسے باقی مہینوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے، ساتھ ہی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے ضروری باتیں: ایک، اپنے نفس، دل اور روح کو تیار کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ توبہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا۔ وہ جو پچھلے رمضان کے روزے قضا رہ گئے ہوں انہی شعبان میں پورا کر لے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہتے سنا اگر مجھ پر رمضان کا کوئی روزہ قضا ہوتا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی۔ اسی لیے جو بھی روزے باقی رہ گئے ہوں اسے رمضان سے پہلے پورا کر لینا چاہیے۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ شعبان کے مہینے میں رک رک کر روزہ رکھیں تاکہ پوری طرح تیاری ہو جائے۔
اس بات کا احساس بنا رہے کہ آنے والے مہینے میں پورے روزے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے اور ماہ رمضان میں پورے روزے رکھتے تھے۔ ماہ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں اور بہت سارے نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، لوگوں سے اپنے رشتے اور معاملات درست کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں، کیونکہ دل کو صاف کیے بنا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شعبان کے کچھ روزے رکھیں تاکہ روزے رکھنے کی عادت بنی رہے۔ دین کی کتابیں پڑھیں اور تلاوت کریں، تلاوت سنیں اور رمضان کے فضائل پر بیان سنیں تاکہ رمضان کی اہمیت دل میں بنی رہے۔ یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے۔ رمضان میں عبادت اور نفل کا اہتمام کریں اور نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ایمان کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ رمضان آخرت کی تیاری اور گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔